نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ وہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ ابواب الحدود، حد اور سزاؤں کے بیان میں حدیث کا نمبر ہے 1423 اور باب کا نمبر ہے 1۔ بابو ما جاء فی من لا یجب علیہ الحد، ان کے بیان میں جن پر حد واجب نہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے کسی شرعی تکلیف کی بنا پر۔ ایک وہ ہے عن النائمی، سونے والا، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، وعن الصبی، اور بچہ، حتی یشب، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، وعن الموتوہ، اور مجنون یا دیوانے کے بارے میں، حتی یعقل، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے۔ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں نہیں لکھا جاتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، یعنی ان کے بارے سے قلم ہٹا لیا گیا ہے۔ 3 لوگ کون کون سے؟ پہلا وہ شخص جو سویا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھیں سوئے ہوئے شخص کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سوتے میں کیا کر رہا ہے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ اور اس کے بعد ہے چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو نہیں پتا ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط، اس لیے چھوٹے بچے کے جو عمل ہیں وہ بھی نہیں لکھے جاتے، قلم اس سے بھی ہٹا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، یعنی بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی کہ وہ جوان ہو جائے۔ اور اس کے بعد تیسرا شخص ہے مجنون، یعنی جو پاگل دیوانہ ہوتا ہے، اس سے قلم کو ہٹا لیا گیا ہے تا وقت کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، غریب ہے اس سند سے، اور مروی ہے ان سے کئی سندوں سے، اور بعض لوگوں نے اس میں یہ کلمہ بھی ذکر کیا ہے، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمْ، یعنی تکلیف شرعی نہیں لڑکے پر جب تک کہ وہ جوان نہ ہو۔ اور ہم نہیں جانتے کہ حسن نے کچھ سنا ہو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ اور مروی ہے حدیث عطا بن صائب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ذبیان سے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی روایت کی مانند، اور روایت کیا اس کو عامش سے، انہوں نے ابو ذبیان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور مرفوع نہیں کیا، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور ابو ذبیان کا نام حسین بن جندب ہے۔ بابو ما جاء فی درء الحدود، حدود ساقط کرنے کے بیان میں، یعنی حدود کو گرانے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 2۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، مسلمانوں سے حدود کو دور کرو جتنا بھی ہو سکے، یعنی ان کو جہاں تک ہو سکے ٹالنے کی کوشش کرو۔ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، پھر اگر ہو سکے مجرم کی کوئی رہائی کی شکل، فخلوا سبيله، تو پس اس کو چھوڑ دو۔ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، امام خطا کار کو اگر بخش دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ خطا کار کو عذاب کرے، یعنی حدود کو نافذ کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ٹالنا ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے حدود کو ہٹانا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں یزید بن ابی زیاد راوی ضعیف ہے۔
روایت کی ہم سے حناد نے، انہوں نے کہا ہم سے وکی نے، انہوں نے یزید بن زیاد سے محمد بن ربیہ کی حدیث کی مانند اور مرفوع نہیں کیا اس کو، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ہم مرفوع نہیں جانتے مگر اسی محمد بن ربی کی روایت سے کہ وہ یزید بن زیاد دمشقی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ زہری سے، اور وہ عروہ سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی یہ حدیث وکی نے یزید بن زیاد سے اسی کی مانند اور مرفوع نہ کیا اس کو، اور روایت وکی کی صحیح تر ہے اور مروی ہے اسی کی مانند کئی صحابیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے بھی اسی کی مانند کہا، اور یزید بن زیاد دمشقی ضعیف ہیں اس حدیث میں، اور یزید بن ابی زیاد کوفی ان سے ثابت تر اور مقدم زیادہ ہیں۔ یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا۔ بابو ما جاء فی الستر علی المسلم، مسلمان کے عیب چھپانے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 3۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نفس عن مسلم قربۃ من قراب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قراب الآخرہ، یعنی جس نے کھول دی کوئی مصیبت دنیا کی کسی مسلمان سے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک مصیبت کھول دے گا آخرت کی مصیبتوں میں سے۔ وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یا کسی کے عیبوں کو چھپایا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَاللَّهُ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور اللہ اپنے مومن بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس نے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو کسی مسلمان سے ہٹایا یا دور کیا، کسی کی تنگ دستی میں اس کا ساتھ دیا، کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیا، کسی کی قرض اتارنے میں مدد کی، کسی کی بیماری میں اس کا ساتھ دیا، مطلب بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جس میں دوسرے مسلمانوں کے کام آیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی کوئی مصیبت دور کی یا اس کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت دور کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ لیتا ہے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کو چھپا لیتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کی، میں روز قیامت یعنی دنیا میں بھی میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا اور آخرت میں بھی میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا اور اسے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اور دیکھیں اللہ تب تک اپنے مسلمان بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی کہ جب تک تم دوسروں کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم دنیا والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ کئی لوگوں نے آمش سے، انہوں نے ابو صالحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عوانہ کی روایت کی مانند، اور روایت کی اسبات بن محمد نے آمش سے کہا، آمش نے روایت پہنچی مجھ کو ابو صالحہ سے، ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عوانہ کی مانند۔ روایت کی ہم سے یہ حدیث عبید بن اسبات بن محمد نے کہا، روایت کی مجھ سے میرے باپ نے آمش سے یہی حدیث۔ عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ ظلم کرے اس پر، ولا یسلمہ،
اور نہ ہلاکت میں ڈالے اس کو، ومن کانا فی حاجتی اخی، اور جو کوئی اپنے بھائی یعنی جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مشغول رہتا ہے، قان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت روائی کرتا ہے یا اس کی حاجت روائی میں مشغول ہوتا ہے۔ ومن فرج عن مسلمین، اور جس نے کھول دی کسی مسلمان سے قربتاً کوئی تکلیف، فرج اللہ، تو کھول دے گا اللہ عنہ اسے قربتاً تکلیف، من قربی یوم القیامتی، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے، ومن ساتارا مسلمان، اور جس نے پردہ پوشی کی کسی مسلمان کے عیبوں کی، ساتارہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے۔ بابو ما جاء فی تلقین فی الحد، حدوں میں تلقین کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 4۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ بن مالک، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سے جو بیٹے تھے مالک کے، احق ما بلغنی عنخا، کیا سچ ہے جو خبر تمہاری پہنچی ہے مجھے؟ قالا، کہا اس نے، ما بلغا کا انی، کیا پہنچی ہے خبر آپ کو میری طرف سے؟ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغنی انکا وقعت علی جاریتی آل فلان، مجھے یہ خبر پہنچی ہے تمہارے بارے میں کہ تم نے زنا کیا ہے فلاں قبیلے کی لونڈی سے۔ قال، اس نے کہا، نعم، جی ہاں۔ فشاہدہ اربع شہادتین، اس نے 4 مرتبہ اپنے نفس پر شہادت دی۔ فامر بہ، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، فارجما، تو اسے رجم کر دیا گیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں صاحب بن یزید سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، اور روایت کی شعبہ نے یہ حدیث سماک بن حرب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے مرسلن، اور نہیں ذکر کیا اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ بابو ما جاء فی در الحد عن المعترف اذا رجع، باب کا نمبر ہے 5، اس بیان میں کہ جب معترف اپنے اقرار سے پھر جائے تو اس سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال جاء معاذ الاسلمی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے آئے معاذ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا انہوں نے، انہ قد زنا، بے شک میں نے زنا کیا ہے، یعنی اس نے زنا کیا ہے۔ فاعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ثم جاء من الشق الآخری، پھر وہ دوسری طرف سے آپ کے سامنے آ گیا۔ فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ قد زنا، بے شک اس نے زنا کیا ہے۔ فاعرض عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ثم جاء من الشق الآخری، پھر وہ دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ قد زنا، بے شک اس نے زنا کیا ہے۔ فامر بہ فی الرابعہ، پس پھر حکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی بار۔ فاخرج الی الحرۃ، پس اسے ایک پتھریلی زمین کی طرف لے جایا گیا۔ فارجما بالحجارۃ، اور اسے پتھروں کے ساتھ ریجم کر دیا گیا۔ فلما وجد مس الحجارۃ، پس جب لگا اس کو پتھر، فرا، تو بھاگ کھڑا ہوا، یشتد، دوڑتے ہوئے، حتی مر برجل معہ لحی جمل فضربہ بہ، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کے پاس پہنچا جس کے پاس اونٹ کی داڑھ کی ہڈی تھی، پس اس نے اس کو مارا۔ وَضَرَبَهُ النَّاسُ، اور لوگوں نے اسے مارا، حتیٰ یہاں تک کہ ماتا، وہ فوت ہو گیا۔ فَذَكَرُوا ذَلِكَ، پس ذکر کیا گیا اس بات کا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہ فراہین وجد مس الحجارۃ، کہ بے شک وہ بھاگ کھڑا ہوا، وجد مس الحجارۃ، جب اس کو پتھر لگا، یعنی جب اس کو پتھر لگنے سے تکلیف محسوس ہوئی، ومس الموت، اور اس نے موت کا ذائقہ چکھا، تو اس وقت وہ بھاگ کھڑا ہوا۔
مطلب یہ کہ جب لوگوں نے اس کو پتھر مارا تو پتھر لگنے سے چوٹ جو لگی اور اس کی تکلیف سے انہیں موت کا جو تھا نا وہ یقین ہو گیا. اس کو ہم بول سکتے ہیں موت کا ذائقہ چکھا. تو اس وقت وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، پھر کیوں نہ تم نے اس کو چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ جب وہ بھاگا تھا تو اس کو چھوڑ دینا لازم تھا. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے اور مروی ہے کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور مروی ہوئی یہ حدیث ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے جو بیٹے عبداللہ کے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند. عن جابر بن عبداللہ ان رجلا من اسلم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جابر بن عبداللہ سے کہ ایک شخص قبیلہ بنی اسلم کا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاعترف بالزنا، پس اس سے زنا کا اعتراف کیا. فاعرض عنہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا. ثم اعترف فاعرض، اس سے پھر اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منہ موڑ لیا. حتی یہاں تک کہ شاہدہ علی نفسہ اربع شہادات، یہاں تک کہ اس نے اپنے نفس پر 4 گواہیاں دے دی. فقال النبی، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کا جنون، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کوئی جنون ہے. قال، اس نے کہا لا نہیں. قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنتا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ قال، اس نے کہا نعم جی ہاں. فآمر بہ، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا. فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى، پھر اسے عیدگاہ میں جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں عید کی وہاں رجم کر دیا گیا. رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھروں کے ساتھ مارنا، یعنی اس شخص کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ فوت نہیں ہو جاتا. فَلَمَّا أَزْلَقَتْهُ، پس جب اس کو لگا الحجارہ تو پتھر، فرّا، پس وہ بھاگ نکلا. فادریکا فاروجیما، فادریکا، پس اسے پکڑ لیا گیا. فاروجیما، اور اسے رجم کر دیا گیا. حتی یہاں تک کہ ماتا وہ فوت ہو گیا. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرن، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کلمہ خیر کہا. ولم یصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا کہ اقرار کرنے والا زنا کا جب اقرار کرے اپنی ذات پر زنا کا 4 بار تو ماری جائے گی اس پر حد. اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا. اور بعض علماء نے کہا جب ایک بار اقرار کرے تو اس پر حد ماری جائے. اور یہی قول ہے مالک بن انس اور شافعی رحمہ اللہ علیہم کا. اور دلیل ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور زید بن خالد کی حدیث ہے کہ 2 مرد جھگڑا لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سو ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اس کی عورت سے، اور یہ حدیث بہت دراز ہے اور انشاءاللہ یہ حدیث آگے آنے بھی والی ہے. اور فرمایا یعنی اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو جا اے انیس اس عورت کے پاس، اگر وہ اقرار کرے تو پتھر مار اس کو. اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر 4 بار اقرار کرے تو پتھر مارنا، یعنی اگر 4 بار اقرار ضرور ہوتا تو آپ یہی فرماتے. جو شخص رجم سے مارا جائے اس پر نماز جنازہ پڑھنے میں اختلاف ہے، اور بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور بعض میں نہ پڑھنا بھی مروی ہے، اور یہی وجہ اختلاف ہے. اور مکروہ جانا ہے امام مالک نے، اور امام احمد نے کہا کہ نماز نہ پڑھے اس پر امام اور اہل فضیلت والے، باقی عام لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے اس پر. اور ان پر بھی جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں، اہل قبلہ سے اگرچہ فاسق اور محدود ہوں. اور ایک روایت میں امام احمد سے بھی اسی طرح آیا ہے. قضا فی الشرع مشکات شریف حدیث نمبر 1428. اس کے پہلے حاشیہ میں اسی سے حنفی کہتے ہیں کہ 4 بار اقرار 4 مجلسوں میں ضرور ہے، اور ان کے ہر بار پھر کر آنے سے 4 مجلسیں بدل گئی.
اور دوسرے حاشیہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو اقرار زنا کرے وہ جب بھاگے تو چھوڑ دینا لازم ہے، اس لیے کہ بھاگنا اس کے حق میں اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہے، اور جس پر گواہی سے زنا ثابت ہو اور وہ بھاگے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مطلب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ اس کو جب پتھر مارنے کے لیے لوگوں نے شروع کیے پتھر مارنا، تو وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ بھاگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پھر گیا، یعنی اس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے، وہ اپنے زنا کا جو اس نے اقرار کیا تھا اس اقرار سے وہ مکر گیا ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر کسی کے اوپر 4 گواہیاں ثابت ہو جائیں، مطلب 4 لوگ اس پر گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر اگر وہ بھاگے تب اس کو پکڑ کر لائیں اور اس پر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے۔ اور جو خود سے اپنے آپ پر گواہی دیتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے اور اس کی اپنے آپ پر شہادت لے کر جب اس کو پتھر مارنا شروع کریں تو جیسے وہ شخص بھاگا ایسے بھاگے، تو اس کو چھوڑ دینا لازم ہے۔ اور حدیث نمبر 1429 کے پہلے حاشیہ میں کہ افشائے گناہ کرتا ہے اور اپنے قتل پر باعث ہوتا ہے توبہ کرنی چاہیے، اس میں اشارہ ہے کہ اقرار مجنون باطل ہے، یعنی دیوانہ شخص جب اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار باطل ہے۔ اور حاشیہ نمبر 3 میں اس میں اشارہ ہے کہ امام پوچھ لے شرطیں رجم کی۔ اور حاشیہ نمبر 4 میں ہے کہ محسن وہ عاقل بالغ مسلمان ہے کہ وطی کر چکا ہو ساتھ نکاح کے، یعنی صحیح اس نے نکاح کیا ہو، شادی شدہ ہو۔ اور 5ویں نمبر کے حاشیہ پہ ہے یا جہاں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت آپ کو پہلے بتا دی ہے، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، اور جہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہو۔ تو 6 نمبر پہ جو حاشیہ ہے وہ کہ امام نووی نے کہا کہ مرد کو کھڑا کر کے حد مارے اور عورت کو بٹھا کر، اور گھڑا کھودنا عورت کے لیے اور اس میں بٹھا کر اس کو حد مارنا جائز ہے کہ اس میں سطر زیادہ ہے۔ باب کا نمبر ہے 6، بابو ما جا فی کراہیتی ان یشفع فی الحدود، اس بیان میں کہ حدود میں سفارش کرنا مکروہ ہے۔ عن عائشہ ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیۃ التی سرقت فقالوا، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ قریش کو فکر ہوئی ایک عورت مخزومیہ کی جس نے چوری کی تھی، من یکلم فیہا، کہ کون بات کرے اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، من یجتری علیہ الا اسامہ بن زید، کہ کسی کو بھی جرت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات کرنے کی مگر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں۔ فکلمہ اسامہ، پس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا سفارش کرتا ہے تو حد میں اللہ تعالی کی حدوں سے؟ ثم، پھر قام، کھڑے ہو گئے، فخطب، پس خطاب کیا یا خطبہ دیا لوگوں کو، فقال، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ یا سوائے اس کے نہیں، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے۔ قانو اذا سرق فیہم الشریف، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا، تارکوہ، تو اسے چھوڑ دیتے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ ضَعِيفُ، جب کوئی ان میں سے کمزور چوری کرتا، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ، تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد، کہ بے شک اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراقت، چوری کرتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرے تو بے شک کاٹوں میں ہاتھ اس کا، یعنی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ان کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ اس باب میں مسعود بن عجمہ سے روایت ہے اور ان کو ابن عجم بھی کہتے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جا فی تحقیق الرجم،
रिजम के साबित होने के बयान में। बाब का नंबर है 7। अन उमर बिन अल-खत्ताबी क़ाल रजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजम अबू बकरिन व रजमतु वलौला अन्नी अकरहु अन अज़ीद फी किताबिल्लाहि ला कतबतुहु फिल मुसहफी फ़अन्नी क़द खशीतु अन यजिया अक़वामुन फला यजिदूनहु फी किताबिल्लाहि फ़यकफ़ुरूना बिह। ये जो हदीस है ये सही हदीस है। रवायत है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से कि उन्होंने फरमाया रिजम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और रिजम किया अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने, और रिजम किया मैंने, यानी जानी मोहसिन को, शादीशुदा जानी को। और अगर मैं मकरूह ना जानता अल्लाह ताला की किताब में कुछ ज्यादा करने के, तो लिख देता रिजम की आयत में, इसलिए कि मैं डरता हूँ कि आए कुछ कौमें और ना पाएं रिजम को किताबुल्लाह में, बस वो मुनकिर हो जाएं इससे। ये जो हदीस है ये सही हदीस है। इस बाब में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने हदीस इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की हसन है, सही है, और मरवी है कई संदों से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से। अन उमर बिन अल-खत्ताबी क़ाल इन्नल्लाह बअसा मुहम्मदन बिल हक़्क़ि व अनज़ला अलैहिल किताब व कान फ़ीमा अनज़ला अलैहि आयतुर रज्मी फ़रजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवायत है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से कहा उन्होंने, तहकीक अल्लाह ने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ और उतारी उन पर किताब, और उसमें जो उतारा उन पर आयते रिजम भी थी, और रिजम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरजमना बअदहु, और रिजम किया हमने उनके बाद, व अन्नी खाइफुन, और मैं डरता हूँ, अन यतूला बिन नासी ज़मानुन फयक़ूलु क़ाइलुन, कि जब जमाना दराज लोगों पर गुजर जाए तो कोई कहने वाला कहने लगे कि हम तो आयते रिजम नहीं पाते किताबुल्लाह में, ला नाजिदुर रजमा फी किताबिल्लाही, कि हम तो नहीं पाते आयते रिजम अल्लाह की किताब में, फयदिल्लु बितरकी फरीदतिन अनज़लहु, और गुमराह हो जाएंगे ऐसे फरीजे को छोड़ देने के सबब से कि इसको उतारा है अल्लाह ताला ने। अला खबरदार हो जाओ या सुन लो, व इन्ना रजमा, बेशक रिजम, हक़्क़ुन हक़ है, अला मन जना, उस पर जिसने जना किया, इज़ा अहसिना वक़ामतिल बय्यिना, जो शादीशुदा भी हो और उस पर गवाहियां भी पूरी हो जाएं, औ काना हमलुन, या हमल हो जाए, आविल एतिराफ, या फिर वो एतराफ कर ले, यानी जिसका शौहर ना हो या वो खुद इकरार कर ले। यानी रिजम उस पर जरूर है जो जना करे जब वो मोहसिन हो और उस पर गवाहियां भी पूरी हो जाएं, उस पर गवाह या हमल हो जाए, यानी उस औरत को कि जिसका शौहर ना हो या खुद वो इकरार कर ले। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने ये हदीस सही है। बाबू मा जा फिर रजमी अलसय्यिबी, इस बयान में कि रिजम सिर्फ शादीशुदा पर है। ये वही रवायत है जिसका पीछे जिक्र आया था ना तफसीर में, कि एक लंबी हदीस है। अन अबीदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह समिअहु मिन अबी हुरैरता व ज़ैद इब्न खालिदिन व शिबलिन अन्नहुम कानु इंदन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़आताहु रजुलान यख्तसिमान फ़क़ामा इलैहि अहदुहुमा व क़ाल अनशुदु कल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत है अबीदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से कि सुना उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु और जैद बिन खालिद और शबल रजी अल्लाह अन्हुम से कि वो सब थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कि आए दो मर्द लड़ते हुए और खड़ा हुआ एक आपके पास उनमें से, और अर्ज किया कि कसम देता हूँ मैं आपको या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनशुदु कल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम देता हूँ आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लमा क़दैता बैनना बिकिताबिल्लाहि फ़क़ाला ख़स्मुहु व काना अफ़क़हु मिन्हु, आजल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़दी बैनना बिकिताबिल्लाहि वअज़न ली फ़अतकल्लमा, यानी मैं कसम देता हूँ आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस बात पर कि आप फैसला करो हमारे बीच में किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़, और बोल उठा उसका मदई, और वो था उससे ज्यादा समझदार, और उससे कहा हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसला कीजिए हमारे बीच में मुवाफ़िक़ किताबुल्लाह के,
آذن لی فاتقلما، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں بیان کروں. ان ابنا کانا عصیفن علی ھذا فزنا بامرأتہ فاخبرونی ان علی ابن الرجم ففدیت منہ بمئۃ شاة وخادم ثم لقیت ناسا من اہل العلم فزعموا ان علی ابن جلد مئۃ وتغریب عام وانما الرجم علی امرأۃ ھذا، کہ بے شک میرا بیٹا مزدوری کرتا تھا اس کے یہاں تو زنا کیا اس کی بیوی کے ساتھ، سو خبر دی مجھ کو لوگوں نے کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، سو بدلہ دیا میں نے اس کو 100 بکریاں اور 1 غلام. پھر ملا میں کئی لوگوں سے جو اہل علم والے تھے، سو انہوں نے کہا میرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، یعنی وطن سے باہر نکال دینا، اور رجم تو اس کی بیوی پر ہے، یعنی وہ شادی شدہ تھی نا اور یہ کنوارا تھا. سو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے بیچ میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا. المیئۃ شاۃ والخادم رد علیک، اپنی 100 بکریاں اور خادم واپس لے لو. وعلی ابنک، اور تیرے بیٹے پر جلد مئۃ 100 کوڑے مارنا ہے. وتغریب عام، اور 1 سال کی جلا وطنی، یعنی اسے وطن سے باہر نکال دینا ہے. وغدو، اور صبح کو جا تو یا انیسو، اے انیس، علم رعاتی، اس عورت کے پاس، فإن اعترفت، پس اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے، فرجمہا، پس اس کو رجم کر دو. فغدا، پس وہ صبح کو گیا، علیہ اس پر، فاعترفت، پس اس نے اعتراف کر لیا، فرجمہا، پس اس کو رجم کر دیا گیا. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. روایت کی ہم سے اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے معن سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنوں کی مانند. اور روایت کی ہم سے قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے اسی اسناد سے مالک کی حدیث کے ہم معنی. اس باب میں حضرت ابو بکر اور حضرت عبادہ بن سامت اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس اور حضرت جابر بن سامورہ اور حزال اور بریدہ اور سلمہ بن محبک اور ابو برزہ اور عمران بن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد کی حسن ہے، صحیح ہے. اور ایسا ہی روایت کیا مالک بن انس اور معمر اور کئی لوگوں نے زہری سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور زید بن خالد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی اسی اسناد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اذا زانت الامۃ فجلدوها فان زانت فی الرابعۃ فبیعوها ولو بصفیر، یعنی جب زنا کرے لونڈی تو کوڑے مارو اس کو، پھر اگر زنا کرے 4تھی بار تو بیچ ڈالو اس کو، اگرچہ وہ ایک زفیر کے عوض میں بکے. اور زفیر بالوں کی رسی کو کہتے ہیں. اور روایت کی سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عبیداللہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ اور زید بن خالد اور شبل رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ انہوں نے کہا ہم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایسے ہی روایت کی ابن عیینہ نے دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد اور شبل سے. اور ابن عیینہ کی حدیث میں وہم کیا ہے، اس میں سفیان بن عیینہ نے شریک کر دیا ایک حدیث کے لفظوں کو دوسری حدیث میں. صحیح وہی ہے جو روایت کی زبیدی اور یونس بن یزید اور زہری کے بھتیجے نے زہری سے، انہوں نے عبیداللہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زنا کیا لونڈی نے، یعنی آخر حدیث تک پھر یہی حدیث پڑھی. اور زہری نے جو روایت کی ہے عبیداللہ سے، انہوں نے شبل بن خالد سے، انہوں نے
عبداللہ بن مالک سے جو بنی اوس کے قبیلے سے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زنا کرے لونڈی، اور پھر آخر تک حدیث، اور یہی صحیح ہے اہل حدیث کے نزدیک، اور شبل بن خالد نے نہیں پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور روایت کی ہے شبل نے عبداللہ بن مالک اوسی سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ صحیح ہے، اور حدیث ابن عیینہ کی غیر محفوظ ہے، اور مروی ہے ان سے کہ انہوں نے کہا، روایت ہے یہ شبل بن سے، اور وہ خطاب ہے، حقیقت میں ان کا نام شبل بن خالد ہے، اور ان کو شبل بن خلید بھی کہتے ہیں۔ عن عبادہ بن سامتی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خذوا عنی فقد جعل اللہ لہن سبیلا، لے لو مجھ سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی یہ سبیل کر دی ہے کہ السیب بالسیب جلد میئۃ ثم الرجم والبکر بالبکر جلد میئۃ ونفی سنۃ، یعنی کہ جب زنا کرے سیب سے تو 100 کوڑے مارنا، یعنی شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کو رجم کیا جائے، اور بکر جو بکر سے زنا کرے یعنی کنوارا جب کسی کنواری لڑکی سے زنا کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کے نزدیک، انہی میں ہے حضرت علی بن ابی طالب اور ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں سیب یعنی محسن پہلے کوڑے کھائے بعد میں رجم کیا جائے، اور اسی طرف گئے ہیں بعض علماء، اور یہی قول ہے اسحاق کا، اور بعض علماء صحابہ نے کہا کہ انہی میں ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ کہ محسن زانی پر فقط رجم ہے، کوڑے مارنا کچھ ضرور نہیں۔ اور مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند کئی حدیثوں میں، معاذ رضی اللہ عنہ کے قصے وغیرہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا فقط رجم کرنے کا، نہیں حکم دیا کوڑے مارنے کا رجم سے بیشتر، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ باب منہ، دوسرا باب اسی بیان میں، عن عمران ابن حسین ان امرأة من جہینۃ اتعرفت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالزنا وقالت، روایت ہے عمران بن حسین سے کہ ایک عورت نے قبیلہ جوہنیہ سے اقرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زنا کا، اور عرض کیا انی حبلہ کہ میں حاملہ ہوں، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا فقال، سو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو اور فرمایا احسن الیہا فاذا ودعت حملہا فاخبرنی، اس کو لے جاؤ اور اس کو اچھی طرح رکھنا، مطلب اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، جب یہ بچہ جان لے تب مجھے خبر دینا۔ فافعل فامرا بہا، پس اس نے ایسا ہی کیا، پس حکم کیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شدت علیہا ثیابہا، پس اس کو کپڑے باندھے گئے، ثم امرا برجمہا، پھر حکم کیا اس کو رجم کرنے کا، فرجمت، پس وہ رجم کر دی گئی، ثم صلی علیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، فقال لہو عمر بن الخطاب، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجمتہا ثم تصلی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتھروں سے مارا اور پھر آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لا واسیتہم وحل وجدت شیئا افضل من ان جادت بنفسها للہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قبول ہوئی ہے اس کی توبہ کہ اگر تقسیم کی جائے 70 لوگوں پر اہل مدینہ میں تو سب کو پہنچ جائے، یعنی سب کے سب اس کے سبب سے بخش دیے جائیں، اور تو کیا اس سے بہتر کوئی چیز پاتا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے، اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ رجم کے گناہگار پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ باب کا نمبر ہے 10، باب ما جاء فی الرجم اہل الکتاب، اہل کتاب کو رجم کرنے کے بیان میں، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
राजमा यहूदियों व यहूदियतन, ये सही हदीस है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजम किया एक यहूदी मर्द और यहूदी औरत को। इस हदीस में एक किस्सा है और ये हदीस हसन है, सही है। रवायत के हमसे हनाद ने, उन्होंने शरीक से, उन्होंने समाक से, जो बेटे हैं हरब के, उन्होंने जाबर बिन सामुरा रजी अल्लाह अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया एक यहूदी मर्द और एक यहूदी औरत को। इस बाब में हजरत उमर और हजरत जाबर और हजरत इब्ने अबी औफा और अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुम से भी रवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने, हदीस जाबर बिन सामुरा रजी अल्लाह अन्हु की हसन है, गरीब है, जाबर बिन सामुरा रजी अल्लाह अन्हु की रवायत से। और इसी पर अमल है अक्सर उलमा का कि कहते हैं जब मुकदमा अपना पेश करें यहूद व नसारा मुसलमान हाकमों के पास, तो उन हाकमों को लाजिम है कि फैसला कर दें उनका किताबो सुन्नत और हकाम मुस्लिमीन के मुवाफिक। और यही कौल है अहमद और असहाक राहिमहुल्लाह का। और बाज ने कहा कि उन पर हद ना मारी जाए जना में, और पहला कौल सही है, यानी हद मारना चाहिए किताबो सुन्नत के मुताबिक। आन जाबर इब्ने सामुराता अन्ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल राजमा यहूदियन व यहूदिया, ये भी हदीस जो है ये भी सही है। जाबर बिन सामुरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया एक यहूदी मर्द और एक यहूदी औरत को। बाबू मा जा फी नफ़ी, जानी को जिलावतल करने के बयान में। बाब का नंबर है 11। अन इब्ने उमरा अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारबा व गर्रबा व अन्ना अबा बकरिन ज़ारबा व गर्रबा व अन्ना उमरा ज़ारबा व गर्रबा। रवायत है इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानी मोहसिन को 100 कोड़े मारे और जिला वतन किया, यानी वतन से निकाल दिया। और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कोड़े मारे और जिला वतन किया, और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कोड़े मारे और जिला वतन किया। ये जो हदीस है ये सही है। इस बाब में हजरत अबू हुरैरा, हजरत ज़ैद बिन खालिद और हजरत उबादा बिन सामत रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी रवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने, हदीस इब्ने उमर की गरीब है, और रवायत किया इसको कई लोगों ने अब्दुल्ला बिन अदरीस से, और मरफू किया इसको, और रवायत की बाज ने अब्दुल्ला बिन अदरीस से। ये हदीस उन्होंने अबीदुल्ला से, उन्होंने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर से कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जानी गैर मोहसिन को 100 कोड़े मारे और वतन से निकाल दिया, और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कोड़े मारे और वतन से निकाल दिया। रवायत के हमसे ये हदीस अबू सईद अशअज ने कहा, उन्होंने रवायत की हमसे अब्दुल्ला बिन अदरीस ने, और ऐसी ही मरवी है ये हदीस इब्ने अदरीस की रवायत के सिवा जो अबीदुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं उसी की मनींद। और ऐसी ही रवायत की मोहम्मद बिन इसहाक ने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर से कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कोड़े मारे और वतन से निकाल दिया, और उमर ने कोड़े मारे और वतन से निकाल दिया, और नहीं जिक्र किया इसमें आपके कोड़े मारने का और जिला वतन करने का। और सही रवायत में आया है जिला वतन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी गैर मोहसिन को। रवायत किया है इसको हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु और ज़ैद बिन खालिद और अबादा बिन सामत रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसी पर अमल है अहले इल्म का सहाबा वगैरह से रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन्हीं में है हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली और हजरत उबई बिन काब और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अबू ज़र रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वगैरह। और ऐसा ही मरवी है कई लोगों से, फुकाहाए ताबईन वगैरह से। और यही कौल है सफियान सौरी और मालिक बिन अंस और अब्दुल्ला बिन मुबारक और शाफी और अहमद और इसहाक राहिमहुल्लाह अलैहिम अजमईन का। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।